اور ان کا دھرنا جو ہے آپ کی پارٹی کی چودھری نثار کے مطابق سپانسرڈ تھا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو آپ نے اپنی بات میں ہی کلیئر کر دی ان کی پوزیشن. آپ نے کہا کہ جی وہ پنجاب سے ایک نئی پارٹی پیدا ہوئی ہے تحریک انصاف، اور دھرنا انہوں نے جا کے دیا ہے پشاور میں. اگر مقبولیت ان کی پنجاب میں اتنی ہوتی تو پھر وہ اپنی اسٹرینتھ یہاں پہ شو کرتے. تو خیر یہ تو ایک کیونکہ ڈیموکریٹک ماحول ہے، اس کے اندر ہر کسی کو آزادی ہے کہ وہ اپنے پوائنٹ آف ویو کو لے کے آگے چلے. عمران خان ہوں یا کوئی اور جماعت ہو یا کوئی اور شخصیت ہو جو کہ اپنی جماعت بنا کے آگے چلنا چاہے، ان کو پورا حق ہے، آزادی ہے. یہ ایک آزاد ملک ہے اور اس کے اندر یہ سلسلہ ہو سکتا ہے. ہمیں اس سے کوئی نہ خطرہ ہے نہ اس چیز پہ کوئی ہماری کوئی ریزرویشنز ہیں. ہماری الحمدللہ اپنی پارٹی ہے، اپنی پارٹی لیڈرشپ ہے جو اپنے منشور اور اپنے ویژن کے مطابق کام کر رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کے جو نتائج ہیں وہ آنے والے وقت میں سارے دیکھ لیں گے. سردار صاحب، پچھلے دنوں میں ایم کیو ایم نے بھی پنجاب کے اندر جلسہ کیا. یہ کیا وجہ ہے کہ نون لیگ ان کو موقع فراہم کر رہی ہے جبکہ نون لیگ کے دفتر کا اوپر جو ہے کراچی کے اندر حملہ بھی کیا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ کیریکٹرز کا ڈفرنس آپ یہاں سے ہی اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ نے اور ہم نے بڑی فراخ دلی سے ان کو اجازت دی کہ وہ آ کے یہاں پہ اپنا پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں، اور دیگر لوگوں کی یا سیاسی جماعتوں کی میں سمجھتا ہوں کہ کمزرفی آپ سمجھ لیں اس کو، کہ وہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کی موجودگی کو ہی نہیں برداشت کر رہے. جو ہم پہ بلیم کرتے تھے کہ جی یہ ہمیں پنجاب میں نہیں آنے دے رہے، انہوں نے دیکھ لیں کہ سندھ میں ہمارے ساتھ کیا کیا اور ہم نے ان کے ساتھ پنجاب میں کیا کیا. تو یہ لوگ جج کریں، کیریکٹرز میں ڈفرنس، اور یہ لوگ جج کریں. اچھا، ایک چیز اگر ہم پنجاب کی اب صورتحال کے حوالے سے بات کریں، پنجاب کے اندر کلرکس بھی روڈ پر آئے، ٹیچرز بھی روڈ پر آئے، اور ڈاکٹرز نے تو تقریباً 1 ماہ سے زائد عرصہ جو ہے وہ سڑک کے اوپر گزارا. ہلاکتیں بھی ہوئیں. آپ کے والد صاحب کے مذاکرات جو ہیں ڈاکٹرز کے ساتھ ہوتے رہے، ڈاکٹرز کو ان پر اعتماد بھی تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ بیچ میں کوئی ایسی شخصیت یا کچھ ایسے عناصر ہیں جو ڈاکٹرز کے مطالبات کو جو ہے حتمی شکل نہیں ہونے دے رہے وزیر اعلیٰ سے؟ نہیں دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو بڑی سنجیدگی سے ٹیک اپ کیا گیا تھا. ڈاکٹرز خاص طور پہ جو ینگسٹرز ہیں ان کے ساتھ ایک انٹریکشن ہمارا بھی رہا، خاص طور پہ ڈی جی خان کے حوالے سے ان کے ساتھ میل ملاقات ہوتا رہا. جن کے سینئرز یہاں پہ مذاکرات کر رہے تھے، ان کا پوائنٹ آف ویو اپنے لیول پہ گیج کرنے کے لیے اور جج کرنے کے لیے کہ جی ان کے معاملات دراصل ہیں کیا، ان میں ان کی کچھ جائز مطالبات بھی تھے، اور کچھ فیوچر کو سامنے رکھتے ہوئے جیسے جاب سیکیورٹیز ہوتی ہیں یا کچھ اور ہوتا ہے، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بھی ان کے کچھ معاملات تھے، جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب نے بڑی سنجیدگی سے اس پہ کام کیا، اور وہ اسٹرائک جو ایک طویل عرصہ چلی وہ کال آف ہوئی. اس میں دیکھیں نہ گورنمنٹ کا کوئی مفاد تھا نہ ہمارا کوئی اور اس میں انٹرسٹ تھا، ماں سوائے ایک چیز کے کہ پبلک کے انٹرسٹ کے خلاف جو بات جاری ہے وہ ختم ہو جلد از جلد. سپانسرڈ تھا نہیں تھا اس بحث میں نہیں جاؤں گا. میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم نے بھی بیسٹ پبلک انٹرسٹ میں کام کیا، اور انہوں نے جب اپنی اسٹرائک کال آف کی وہ بھی پبلک انٹرسٹ میں. دیکھیں کون سفر کر رہا تھا؟ جو مریض ہسپتالوں میں جا رہے تھے اپنے علاج معالجے کے لیے وہ سفر کر رہے تھے، سیریس کیسز تھے، اموات ہوئیں ڈاکٹرز کی عدم موجودگی کی وجہ سے. نقصان کس کا ہوا؟ لوگوں کا. لیکن اور یہی سلسلہ اگر چلتا رہتا میرے خیال میں کوئی گورنمنٹ اس کو، جو لوگوں کی گورنمنٹ ہو، عوام کی گورنمنٹ ہو، وہ اس کو برداشت نہ کرتی. لیکن ڈاکٹرز نے رات کو کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ اور پرویز رشید جو ہیں معاملات کو حل تک ہونے نہیں دیتے. اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ دونوں ہی اس معاملے کے اندر آتے ہیں جبکہ سردار ذوالفقار علی خان صاحب کے اوپر ان کو اعتماد حاصل ہے پورا؟ اس پہ میں کامنٹ نہیں کر سکتا جی. یہ تو اب وہی بہتر بتا سکیں گے کہ ان کو ان شخصیات میں کیا ڈفرنس نظر آتا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے سینئر کولیگ ہیں. پرویز رشید صاحب بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور بڑے تجربہ کار ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی ایسا عمل کریں گے جو کہ ڈاکٹرز کے انٹرسٹ کے خلاف ہوگا یا گورنمنٹ کے انٹرسٹ کے خلاف ہوگا یا پبلک کے انٹرسٹ کے خلاف ہوگا. میں توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ معاملات بھی حل ہو جائیں گے. اچھا، گندم کی کٹائی شروع ہو چکی ہے. گندم کی خریداری کے حوالے سے
دیگر جماعتوں کی جانب سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ باردانہ مہیا نہیں کیا جا رہا اور ان کو صحیح پیسے جو ہیں وہ نہیں دیے جا رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کوئی ایسے کوئی وجہ ہے ایسی؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا جی. یہ تو کچھ پروپیگنڈاز ہوتے ہیں جو کہ پھیلائے جاتے ہیں. ابھی کیونکہ شروع ہوئی ہے, خریداری شروع ہوئی ہے, تو جہاں پہ آپ خود اس چیز کا اندازہ, میں خود ایک کاشتکار ہوں اور میں جانتا ہوں کہ جب ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ حد تک دشواریاں آتی ہیں, کیونکہ ایک دم پریشر آتا ہے پبلک کا. ان پریشر کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ میرے خیال میں اور کوئی ایشو ہے نہیں. جو ہدف گورنمنٹ آف پنجاب نے مقرر کیا ہے, انشاءاللہ وہ ہدف پورا کرے گی گورنمنٹ آف پنجاب. بڑے میاں صاحب کی واپسی کب ہے؟ امید ہے سیاست جی. سے آؤٹ ہوئے کافی عرصہ ہے اور ان کے عدم موجودگی میں بہت سارے ایشوز بھی نکلے ہیں. لیکن سیاست سے آؤٹ تو میں نہیں کہوں گا. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا کرے. ان کو کچھ صحت کے حوالے سے پرابلمس ہوئی تھی جس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے ان کو کمپلیٹ ریسٹ کا ایڈوائز کیا تھا. انشاءاللہ بہت جلد وہ واپس آ رہے ہیں اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ اپنی سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ, ویسے وہاں سے جو ان کی گائیڈ لائنز ہیں یہاں کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے, یہاں سے جو کرسپونڈنس ان کے ساتھ ہو رہی ہے اس کے مطابق ان کی گائیڈ لائنز تو آ رہی ہیں. لندن کی سیاست کو لاہور سے شروع, مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کب شروع کرے پراپر جو لاہور کی سیاست تھی جو 97 میں تھی یا اس سے پہلے تھی وہ ہمیں نہیں دیکھ رہی, کیونکہ پچھلے کافی عرصے سے لندن کی سیاست زیادہ ہو رہی ہے. نہیں, وہ تو میاں نواز شریف کے حوالے سے آپ لندن کی سیاست نہیں کہہ سکتے. کسی اور کے حوالے سے آپ لندن کی سیاست کہہ سکتے ہیں جو وہاں سے بیٹھ کے ٹیلی ویژنس کے اوپر اور ٹیلی فونس کے اوپر لوگوں سے خطاب کرتے ہیں. میرے خیال میں ہماری پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے ایسے نہیں ہوتا. میاں نواز شریف کا میں سمجھتا ہوں بیسک لیول تک اپنے ورکرز کے ساتھ ایک کانٹیکٹ ہے, ایک رابطہ ہے, اور انشاءاللہ واپس آتے ہی آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ وہ کانٹیکٹ اور وہ سلسلہ پھر سے بحال ہوگا. پی پی اور نون لیگ کے درمیان دوبارہ الفاظ کی جنگ شروع ہو چکی ہے. صدر زرداری قومی حکومت کی تشکیل میں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب نون لیگ قومی حکومت میں جائے گی یا کوئی اپنا الگ لائے عمل طے کرے گی؟ دیکھیں, ہمارا اور ہماری لیڈرشپ کا تو پہلے دن سے ایک بڑا کلیئر موقف تھا کہ ہماری طرف سے ہر وہ عمل ہوگا جو پاکستان اور پاکستان کے عوام کے حق میں بہتر ہوگا. ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے علیحدگی اختیار کی انہی بیسس کے اوپر کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ اس ڈائریکشن میں نہیں چل رہی یا چلے گی جو ڈائریکشن پبلک ویلفیئر کے لیے یا پاکستان کی بہتری کے لیے ہوگا. اینڈ فرام ٹائم ٹو ٹائم آپ دیکھیں, یہ ریکارڈ اس چیز کا گواہ ہے کہ ہم ان کو ان کے فلاز پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے ہیں, ان کے نقائص ان کو بتاتے رہے ہیں. جہاں پہ ان کو ہماری ضرورت پڑی ہے پالیسی فارمیشن کے حوالے سے, وہاں پہ ہماری سینئر لیڈرشپ ان کے ساتھ بیٹھی ہے. کچھ چیزیں مانی گئیں, بہت سی چیزیں جو ہیں ایکسیپٹ کی گئیں لیکن امپلیمنٹ نہیں کی گئی. فیول پرائسز ہیں, لوڈ شیڈنگ ہے, دیگر ایشوز ہیں, لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں, پولیٹیکل ایشوز ہیں. آپ دیکھیں ان کی موجودگی کی وجہ سے اور ان کی ایک سینس لیس ڈائریکشن کی وجہ سے حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. ان حالات کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک نیا یہ ایک سیٹ اپ سن رہے ہیں کہ بننے جا رہا ہے, آپ خود دیکھ لیجئے ان میں کن کے مفادات انوالوڈ ہیں, اور پبلک کے ہیں یا ان لوگوں کے ہیں جو آج حکومت میں بیٹھے ہیں یا جو حکومت میں آنے کی خواہش رکھتے ہیں. جو مذاکرات چل رہے ہیں ان کا نتیجہ بھی سامنے آ جائے گا. یہ تو جیسے کہتے ہیں کہ ڈوبتی نیا کو بچانے کے لیے کچھ سہارا ڈھونڈا جا رہا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو شامل ہونے جا رہے ہیں ان پہ خود اتنا بڑا بوجھ ہے کہ جب وہ اس نیا میں بیٹھیں گے تو میرے خیال میں جو تھوڑی دیر بعد ڈوبنی تھی وہ میرے خیال میں تھوڑی دیر پہلے ڈوب جائے گی. مطلب میڈ ٹرم الیکشن ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ پھر؟ میں کہہ نہیں سکتا جی. اللہ کرے کہ یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہے, پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے, یہ اپنا وقت پورا کرے اور اللہ کرے کہ یہ اس ڈائریکشن میں چلتے ہوئے وہ وقت پورا کرے جو ڈائریکشن ہم سب کے لیے بہتر ہو, ہماری سالمیت کے لیے, ہمارے ملک کی اور عوام کی فلاح کے لیے بہتر ہو. اللہ کرے کہ اس ڈائریکشن میں چلے. اگر نہیں چلے گی تو ظاہری بات ہے پھر اس طرح کا عمل تو ہوگا. اچھا, آپ خود بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے کے اوپر رہ چکے ہوئے ہیں. اپوزیشن کافی دیر سے ہی ہنگامہ آرائی کر رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ایوان کے اندر حاضر نہیں ہوتے. اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ وہ قومی مفاد میں, عوام کے مفاد میں دورے کر رہے ہیں یا واقعی وہ اپوزیشن کا سامنا نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جتنا سخت اپوزیشن کا دور ہماری لیڈرشپ نے بھگتایا ہے پرویز مشرف کے 9 سالوں میں, اس سے زیادہ مشکل دور یہ نہیں ہے. جب وہ بھگتا لیا, یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے.
ان کی مصروفیت ہے, انہوں نے پورے صوبے کو سنبھالنا ہوتا ہے, وہاں پہ انتظامی معاملات ہیں, دیگر معاملات ہیں جن کو انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے, اور یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل غیر حاضر رہتے ہیں, ان کی حاضری ایوان میں ہوتی ہے. میرے خیال میں انہی دنوں میں, جن دنوں میں یہ سیشن ہمارا لاسٹ سیشن ہوا, وہ لاہور میں نہیں تھے اور لاہور سے غالباً باہر تھے, ان کے جو اسکیجولڈ پروگرامز تھے ان کے مطابق. اب ایک چیف منسٹر پروونس کا جب ایک کمٹمنٹ کیے بیٹھا ہوتا ہے کسی علاقے میں جانے کی, تو وہاں پہ لوگ بھی منتظر ہوتے ہیں اور لوگوں کے نمائندے بھی منتظر ہوتے ہیں کہ چیف ایگزیکٹو آئے گا, آ کے وہاں پہ جو اس کے پروگرامز ہیں اس کے مطابق, پبلک ویلفیئر کے جو پروگرامز ہیں ان کے مطابق چلے گا. میرے خیال میں وہ بھی امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ تو اسمبلی کی کارروائی تو چل ہی رہی تھی, وہ بھی امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جس پہ اپوزیشن تنقید کر رہی تھی. اچھا, ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ کا بھی تعلق جنوبی پنجاب سے ہے, نئے صوبے کے قیام کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ سرائیکی صوبہ بننا چاہیے؟ نہیں, میں لسانی بنیادوں پہ صوبہ بننے کے حق میں نہیں ہوں. آج سے کافی عرصہ پہلے جب یہ چیز اٹھی تھی تو تب جنوبی پنجاب کی محرومیوں کو دیکھتے ہوئے میں نے بھی تب وزیر اعلیٰ صاحب کو ایک تجویز پیش کی تھی, جس کے مطابق ہم نے ایک سب سیکریٹریٹ اس ریجن میں گورنمنٹ پنجاب کا کریٹ کرنے کی تجویز دی تھی. وجہ اس کی صرف یہ تھی کہ جنرل پبلک کی, لوگوں کی, عام انسان کی جو پرابلمز ہوتی ہیں ان کے لیے ان کو رحیم یار خان کے کسی کونے سے, راجن پور کے کسی کونے سے, ڈی جی خان کے کسی کونے سے لاہور کے دھکے نہ کھانے پڑیں, یہاں پہ آ کے اور دفتروں کے دھکے نہ کھانے پڑیں, گھنٹے 2 گھنٹے کی مسافت پہ ان کے لیے وہی سہولت وہاں پہ موجود ہو. اور جو ایک چند لوگوں نے جو ایک محرومی کے اس عنصر کو اتنا اپنی ذاتی پروجیکشن کے لیے اتنا پروجیکٹ کیا, میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کام ہو جائے تو کچھ ٹیمپریچر جو ہے وہ ایز آف ہو جائے گا. اور وقت کے ساتھ ساتھ اگر یہ نہ بھی ہو اور پھر بھی لوگوں کی ڈیمانڈ ہو, جنرل پبلک کی ڈیمانڈ ہو کہ صوبہ بننا چاہیے, تو انتظامی بنیادوں کے اوپر میں کہوں گا کہ صوبہ ہونا چاہیے, نہ کہ کسی لسانی بنیاد پہ یا زبان کے اوپر. پچھلے دنوں جنوبی پنجاب کے ڈیرہ غازی خان میں دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوتا ہے, درباروں کے اوپر بھی ہو رہے ہیں یہ واقعات, کس طرح کنڈیم کریں گے, اور کیا واقعی وہاں پر کچھ نیگلیجنسی دیکھی گئی ہے یا دہشت گرد جو تنظیمیں وہ وہاں پہ مضبوط ہیں؟ میں نہیں سمجھتا جی, یہ تو اب ایک ایسا فیکٹ ہے جس کو ہر کسی کو پیش کرنا ہے. یہ جنوبی پنجاب صرف نہیں ہے, پورے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے, اور میں آن ریکارڈ ہوں اس چیز پہ کہ جب تک ہمارے ہمسائے ملک میں امن نہیں ہوگا تب تک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں امن نہیں ہوگا. اور یہ صرف پنجاب کا ایشو نہیں ہے, آپ دیکھیں کراچی میں بلاسٹ ہوا, کے پی کے میں ہر آئے دن کوئی نہ کوئی اس طرح کی دہشت گردی کی کارروائی ہو رہی ہے. اسی کے مطابق میں اگر دیکھوں, اللہ تعالیٰ اپنا ہمیشہ کرم اور فضل رکھے ہمارے وطن پہ اور خاص طور پہ ہمارے صوبے پہ. پنجاب کو اگر آپ کمپیئر کریں اس طرح کے واقعات سے تو پنجاب میں الحمدللہ یہ ریشو کم ہے. ہوتے ہیں واقعات, اور جو بھی واقعات ہوئے ہیں ان میں بے گناہ مسلمان جو ہیں وہ بیچارے شہید ہوئے ہیں واقعات, لیکن نسبتاً کم. پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے پاپولیشن کی تعداد کے حوالے سے, میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے اگر اس کی ریشو لگائی جائے تو بہتر ہے. جی بہت شکریہ سردار صاحب. ہماری بات ہو رہی تھی سردار دوست محمد کھوسہ صاحب سے, ان کا کہنا ہے کہ نیا صوبہ بننا چاہیے لیکن انتظامی بنیادوں پر, اس کے اندر لسانی بنیاد جو ہے وہ شامل نہیں ہونی چاہیے. اب ہم آپ کو واپس مین اسٹوڈیو کی طرف جانب لے چلتے ہیں. اوور ٹو اسٹوڈیو.